بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ میں نفع نقد بھی ہے، صرف ادھار ہی نہیں۔ ہاں، ایک ادھار بھی ہے یعنی ثواب، اور اس کے ساتھ ایک چیز نقد بھی ہے، اور وہ ہے رجا اور امید، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا وابستہ ہو جانا، جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعمال سیئہ کا بھی ایک ثمرہ ادھار ہے اور ایک نقد۔ ادھار تو عذاب جہنم ہے، اور نقد و وحشت اور ظلمت اور بے چینی ہے جو گناہوں کو لازم ہے۔ فرمایا اس مقصود ارشاد کا یہ ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ان کا جو نتیجہ ہے یا ثمرہ ہے یا ان کا جو فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ آخرت میں جا کر ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر اعمال اچھے ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اگر اعمال خراب ہیں تو اللہ بچائے عذاب ہوگا۔ تو ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ان تمام اعمال کا جو کچھ بھی ثمرہ یا نتیجہ ہے، ان کے اوپر عذاب ثواب جو کچھ بھی ہے، اس کا فائدہ نقصان جو کچھ بھی ہے، وہ آخرت سے متعلق ہے، آخرت میں جا کے ملے گا۔ گویا جو کچھ ہے ادھار ہے، جو کچھ بھی ہے ادھار ہے، یہاں نقد کچھ نہیں۔ تو حضرت والا نے اس ارشاد میں اس غلط فہمی کی تردید فرمائی، اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام ثمرات اعمال کے اور ان کا سارا نفع نقصان ادھار ہی ہو، بلکہ کچھ ثمرات اعمال کے اس دنیا کے اندر بھی انسان کو مل جاتے ہیں۔ وہ مثلا اگر نیک کام ہے، عمل نیک کیا، تو دنیا کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نقد کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ادھار تو وہ ہے جو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اصل اس کا بدلہ وہی ہے، اور ایک مومن کو اسی کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اسی کی طمع رکھنی چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ لیکن دنیا میں بھی کچھ نقد اثرات اعمال کے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہیں وہ جو نقد ملتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ہے رجا اور امید، کہ سب سے پہلا جو ثمرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت اس عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر مجھے نواز دے۔ یہ رجا، یہ امید، یہ نقد فائدہ ہے جو عمل کا حاصل ہوتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد یہ امید پیدا ہونا کہ اللہ جل جلالہ شاید مجھے اپنے فضل و کرم سے میرے اس عمل کو قبول فرما کر مجھے نواز دے، اور اس کے نتیجے میں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ امید جو ہے یہ فوری نقد انعام ہوتا ہے عمل کا۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک بات سمجھنے کی ہے، باریک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنے جو کچھ بھی اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، اعمال صالحہ، اگر ان کی طرف نگاہ ہو جائے، یہ نگاہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے بڑا اچھا کام ہو گیا،
اور بڑا اچھا کام ہونے کے نتیجے میں اس کو آدمی اس پر عجب میں مبتلا ہو جائے، یا یوں سمجھنے لگے کہ بس یہ نیک عمل مجھے لے جائے گا جنت میں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام؟ حضرات صوفیاء کرام کے یہاں اس کا ایک مخصوص اصطلاح ہے، نام ہے رویت عمل۔ رویت عمل کہ عمل کو دیکھنا، یعنی اس عمل جو بھی آدمی کرے، نماز پڑھ رہا ہے مثلا، تو اب اس بات پر مطمئن ہے کہ یہ نماز میں بڑا اچھی پڑھتا ہوں، اور چونکہ اچھی پڑھتا ہوں لہذا بڑا اچھا ہوں میں بھی، سمجھے نا؟ اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات کہ نماز جو ہے، یہ نماز میری نماز یہ مجھے لے جائے گی جنت میں، سمجھے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام رویت عمل۔ یہ رویت عمل بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ایک طرف حضرت فرما رہے ہیں کہ عمل کا لازمی نقد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ رویت عمل ناجائز، یعنی اس کے اوپر نگاہ رکھنا کہ یہ مجھے لے جائے گا جنت، یہ سمجھے نا؟ تو ہزار نقطہ باریک طرز منہ ایجاد، ہزار نقطہ باریک طرز منہ ایجاد، نہر کے سر بتراشد قلندری دان۔ تو یہ بڑے خطرناک وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیسے ہو کہ یہ رویت عمل ہے یا یہ رجا ہے، امید ہے؟ دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ تو فرق یہ ہے کہ اگر کسی عمل کے کرنے کے بعد طبیعت میں بشاشت پیدا ہوئی اور بشاشت پیدا ہو کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے اس عمل کی توفیق ہو گئی، اور امید باندھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھے اس عمل کے جو توفیق جب دی ہے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز دے، تو اس حد تک یہ رجا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا عاجل بشر المؤمن، ایک طرف فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تمہیں اب اچھا عمل تمہارا اس سے خوشی ہو اور برا کام کر کے تکلیف ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت قرار دیا۔ اچھا عمل کر کے خوشی ہونا، برا عمل کر کے رنج ہونا، یہ دونوں باتیں ایمان کی علامت ہیں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بعض اوقات کوئی عمل کرتا ہوں اور عمل کرنے کے بعد مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ اچھا عمل کر لیا، الحمدللہ اچھا عمل کی طرف، تو کیا یہ خوشی جو ہے یہ میرے لیے درست ہے؟ یہ عجب تو نہیں ہے، یہ تکبر تو نہیں ہے، یہ وہ رویت عمل تو نہیں ہے صوفیہ کی اصطلاح میں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ لا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ جو عمل کر کے خوشی حاصل ہوئی یہ مومن کی نقد خوشخبری ہے، نقد خوشخبری کہ تمہیں عمل کر کے بشاشت جو ملی وہ عاجل بشر، اس سے گھبرانے کی بات۔ جو چیز صوفیاء کرام جس کو رویت عمل کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ بچائے، کہ آدمی کو اپنے عمل پر گھمنڈ ہو جائے، گھمنڈ یہ ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل ہی میرا ایسا ہے، اس درجے کا ہے کہ یہ سیدھا مجھے جنت میں لے جائے گا، سمجھے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میرے عمل کی ذاتی خاصے کی بنیاد پر، یعنی اس عمل کرنے کے بعد میں مستحق ہو گیا ہوں اس بات کا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے، میرے اندر استحقاق پیدا ہو گیا میرے اس عمل کے نتیجے میں، یہ ہے خطرناک بات۔ ارے استحقاق کچھ بھی نہیں ہوتا، کتنا ہی عمل کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، استحقاق نہیں پیدا ہوتا جنت کا، اس واسطے کہ جنت کی نعمتیں غیر متناہی، تمہارے عمل کی اس کے آگے کیا حقیقت؟ 2 منٹ میں ایک عمل کر لیا، 5 منٹ میں عمل کر لیا، کہتے ہو جنت چاہیے، وہ جنت چاہیے جو غیر متناہی ہے، جس کی نعمتیں ابدی ہے، لا متناہی ہیں، جن کی کوئی حد و نہایت نہیں، وہ مانگتے ہو، کہے کے بدلے 4 رکعت پڑھ لی زور کی، تو کوئی نسبت نہیں، استحقاق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کتنا ہی عمل کرتے رہو، استحقاق فرض کرو تم نے پوری زندگی اپنی سجدے میں گر کر گزار دی، 80 سال عمر ملی اور پوری زندگی ایک ایک لمحہ قائم میں گزارا سجدے میں، تو زیادہ عبادت کتنی ہوئی؟ 80 سال۔ اور جنت کی نعمتیں وہ 80 سال ہیں، 90 سال ہیں، 100 سال ہیں، 200 سال ہیں، 1000 سال ہیں، لاکھ سال ہیں، کچھ بھی نہیں، گنتی ختم ہے، اتنی نعمتیں۔ لہذا ساری عمر بھی اگر انسان عبادت کرتا رہے تو استحقاق جنت کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بھی عمل انسان کا ایسا نہیں جو انسان کو مستحق بنا دے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بعض مرتبہ کہہ دیا کہ بندے تو نے یہ عمل کیا تھا، چل ہم تجھے مستحق بنا دیتے ہیں، سمجھے نا؟ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مستحق بعض احادیث میں اور قرآن شریف کے بعض آیات میں استحقاق کی طرف اشارے بھی آ گئے ہیں، مگر وہ استحقاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پیدا کیا ہوا ہے، عمل کے اندر بھی ذات میں یہ طاقت نہیں تھی کہ مستحق بناتا۔ کتنا ہی عمل کرتے رہو، ساری زندگی روزے سے گزار دو، ساری زندگی عبادت میں گزار دو، سب تسبیح اور ذکر کے سوا کچھ نہ کرو، تب بھی استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ایسا کیا آپ کا بھی؟ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی عمل نہیں لے جائے گا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میرا عمل بھی نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے۔ اب اندازہ کر کہ ساری کائنات میں کسی کا عمل کمن اور کیفن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر تو کجا اس کا پاسنگ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرما رہے ہیں کہ میرا عمل بھی نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے، لہذا استحقاق کچھ بھی نہیں۔ تو ہاں جو خوشی ہوتی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و استحقاق تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت بنایا ہے اپنے فضل و کرم، علامت بنایا ہے اپنے فضل و کرم کی۔ کیا مانا کہ جب یہ اعمال کوئی شخص کر رہا ہے تو علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ کا فضل اس پر ہوگا، یہ علامت بنا دیا ہے۔ تو اب خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو یہ میرے اندر وہ علامت الحمدللہ پائی گئی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ یہ علامت کے پائے جانے کی مسرت ہے، یہ اس بات کی نہیں کہ مجھ سے کوئی بڑا کام سرزد ہو گیا جو جنت کا مستحق کرا دے گا مجھے۔ یہ علامت کہ یہ عمل کی جب توفیق ہوئی تو اس عمل کی توفیق سے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا انشاءاللہ فعال نیک ہے، علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضل فرما دے۔ تو یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا، باریک بات ہے کہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں، کسی کو استحقاق نہیں، ہاں علامت ہے۔ کیا مانا کہ اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کا عمل کرتا ہے تو اس کو نواز دیتے ہیں، اس کو اپنا فضل و کرم کا مورد بنا دیتے ہیں، اور بغیر عمل کے عادتاً نہیں بناتے، بغیر عمل کے
نہیں بناتے. عمل کی جب کرتا ہے بندہ تو بناتے. سمجھے نا؟ کوئی شخص یہ سوچے کہ جب بھائی میرا عمل تو لے جائے گا نہیں مجھے تو کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ عمل کے سے استحقاق تو پیدا ہوتا نہیں، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا؟ بس اللہ کی رحمت مانگو اور مانگتے رہو بیٹھے ہوئے، یا اللہ مجھے نواز دیجیے رحمت سے اپنے. تو نہیں، نوازش کے لیے اور اس فضل و کرم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت یہ بنائی ہے کہ جب کوئی عمل کرے گا تو اس کو نوازا جائے گا. لہذا عمل ضروری بھی اور یہ علت تامہ بھی نہیں. جنت عمل ضروری بھی ہے لیکن جنت کی علت تامہ بھی نہیں، جنت کے استحقاق کی علت بھی نہیں. یہ محض علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم. اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب حکیمانہ کلام ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اس عمل کی بدولت، اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا توقع آس لگائے بیٹھا ہے کہ عمل لے جائے گا اس کو جنت میں، تو وہ خواہ بخواہ فضول محنت کر رہا ہے. جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا عمل جنت میں لے جائے گا مجھے، یعنی بطور استحقاق، تو وہ فضول محنت کر رہا ہے. اور جو شخص یہ آرزو لگائے بیٹھا ہے کہ عمل کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دونوں باتیں غلط. عمل کے بغیر نہیں جائے گا کوئی، اور عمل تنہا نہیں لے جائے گا اس کو جنت میں، استحقاق کے طور پر نہیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم شامل نہ ہو. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. تو بھائی یہ وہی ہے، ہزار نقطہ باریک طرز منہ ایجاد، نہر کے سر بتراشد قلندری دان. تو عمل کرنا بھی ہے اور اس عمل کو علامت نجات سمجھنا بھی ہے، لیکن سبب استحقاق نہیں سمجھنا ہوتا کہ یہ ہمارا اس کے نتیجے میں استحقاق ہو گیا. میں یہ نہیں سمجھتا استحقاق ہو گیا، استحقاق کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا جب عمل کی توفیق ہو اللہ جل جلالہ کی طرف سے، شکر ادا کرو اللہ کا، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے توفیق عطا فرما دی، شکر ادا کرو. اور ساتھ میں یہ امید پیدا ہو گئی. اس لیے ہمارے جو نقد فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ امید کا پیدا ہو جانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب توفیق عطا فرمائی تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے. اگر نوازنا نہ ہوتا تو توفیق نہ دیتے. توفیق کیوں دیتے؟ کتنے ہیں جن کو نہیں ہو رہی توفیق؟ تو جب اس نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی ہے تو امید یہ ہے کہ نوازنے کا ارادہ فرما لیا ہے انشاءاللہ. اللہ واہ. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ میاں کو اتنا پکارتا ہوں، اللہ میاں کو اتنا پکارتا ہوں، کبھی جواب ہی نہیں ملتا، کبھی جواب ہی نہیں آتا. کبھی تو آ جائے کہ کبھی دعا کر لیں، دعا میں پکار رہے ہیں ان کو، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی کہیں تو اللہ میں جواب دے دے. جواب آتا ہی یک طرفہ کاروبار ہو رہا ہے. بعض اوقات دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ہم پکار رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں ان کا، تو بس یک طرفہ ہو رہا ہے. یہ احمقانہ خیال بعض اوقات دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ارے میاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں مولانا رومی. تو گفت اے اللہ ہے تو لبیک مان، کہ اللہ تبارک کا جواب میں فرماتے ہیں کہ ارے بیوقوف
یہ تجھے جو توفیق مل رہی ہے ہمارا نام لینے کی، یہی ہماری طرف سے جواب ہے۔ یہ جو ایک مرتبہ تو نے ہمارا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد دوبارہ تجھے توفیق مل گئی ہمارا نام لینے کی، یہ خود ہماری طرف سے جواب ہے، ہماری طرف سے لبیک ہے۔ اگر ہماری طرف سے جواب نہ ہوتا یہ دوبارہ تجھے ہمارے بارگاہ میں آنے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ گفت اے اللہ ہے تو لبیک کے معنی، یہ تیرا اللہ کہنا یہ ہماری طرف سے لبیک ہے کہ تو نے ہمارا نام لیا، دوبارہ ہم نے تجھے توفیق دی اپنا نام لینے کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تجھے تیری پہلی درخواست قبول کر لی، لبیک۔ اسی لیے بزرگوں نے حضرت حاجی صاحب تعالی فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل، اسی نیک عمل کی دوبارہ توفیق ہو جائے، سمجھ لو پہلا قبول ہو گیا۔ اگر پہلا قبول نہ ہوتا تو دوسری بار توفیق نہ ملتی۔ ایک نماز پڑھی ظہر کی جی، اور عصر کی نماز میں دوبارہ آنے کی توفیق ہوگی مسجد میں، تو فرماتے ہیں سمجھ لو کہ انشاءاللہ ظہر قبول ہوگی، ظہر قبول ہے۔ اگر ظہر قبول نہ ہوتی تو عصر میں آنے کی توفیق نہ ملتی۔ کل روزہ رکھا، آج پھر رکھ لیا، تو یہ دوسرا جو آج رکھا تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ کل کا روزہ قبول ہو گیا۔ اگر قبول نہ ہوتا دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق نہ دیتے وہ، تو گفت اے اللہ ہے تو لبیک کے معنی، یہ ہماری طرف سے جواب ہے، تمہاری طرف تمہارے ہر پکار کا جواب ہے۔ تو اللہ اکبر، تو خلاصہ یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے اسی عمل کو اپنے انہوں نے سنت بنا لی ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر جب توفیق دیتے ہیں تو عموماً اس پر نوازتے ہیں۔ خوشی اس بات کی، امید اس بات سے کہ یہ علامت پائی گئی جو اللہ تعالیٰ کے نوازش کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے، اس کی خوشی ہے، نہ اس بات کی کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا، ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا اور تیر مار کے ہم نے استحقاق پیدا کر لیا جنت کا، اس بات کی۔ ارے کیا استحقاق پیدا کرے گا بندہ جو سب سے بڑے سید العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کیا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا، تو کون کرے گا؟ اس واسطے یہی بات ہے کہ آدمی کرے، عمل چھوڑے نہیں، کرے اور کر کے خوش ہو۔ کس بات پر خوش ہو؟ کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ نوازنے کا ارادہ فرمایا، اس واسطے امید باندھ لو، بس آگے مت بڑھنا کہ یہ عمل بڑا عمل مجھ سے ہو گیا، میں نے بڑا تیر مار لیا، میں مستحق جنت بن گیا، الیاذ باللہ علیہ۔ یہ ہے رویت عمل جو مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو سیدھی سی بات کیا نکلی؟ عمل کرنے کی، کہ عمل کرو ضروری سمجھ کے کرو، اور کب عمل کرنے کے بعد جب اس پر خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا کا ادا کرو؟ اے اللہ آپ نے توفیق ادا فرمائی، آپ نے توفیق ادا فرمائی، اور یہ توفیق انشاءاللہ علامت ہے آپ کی طرف سے نوازش اور کرم۔ بس یہاں تک ٹھیک ہے بات۔ تو یہ نقد فائدہ کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں عمل کا نقد فائدہ ہوا کہ رجا اور امید۔ دوسرا فائدہ جو حضرت نے فرمایا، واہ، وہ یہ فرمایا کہ نقد دوسرا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے عمل صالح کا، وہ ہے تعلق مع اللہ۔ جو عمل بھی کرو گے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے گا، محبت بڑھائے گا، تعلق بڑھائے گا، اور جب یہ سارے کامیابیوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ آج ایک نماز پڑھی، تعلق قائم ہوا، پھر آ گئے
فجر میں پڑی تھی، پھر آ گئے زور، تو وہ تعلق میں اضافہ ہوا، پھر زور میں گئے، اثر میں پھر آ گئے، پھر مغرب میں آ گئے، پھر عشاء میں آ گئے، پھر تراویح پڑھ لی، پھر آپ کو پھر کھڑے ہو گئے تہجد۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر مرتبہ تعلق بڑھ رہا ہے، سمجھے بھائی؟ تعلق بڑھ رہا ہے۔ اور انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب بار بار ملے تو ایک حد تک تو بار بار ملنے سے محبت بڑھتی ہے، سمجھے نا؟ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بار بار ملتے رہے تو تعلق بڑھ گیا۔ لیکن ایک حد ایسی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زچ ہو جاتا ہے، یہ تو ہر وقت ہی کھڑا رہتا ہے سامنے، ہر وقت جا کے ایک آدمی ہے وہ 10 قدم چلو پھر مسافہ کر رہا ہے، پھر 10 قدم چلے پھر مسافہ کر رہا ہے، پھر مل رہا ہے آگے، وہ گلے مل رہا ہے، تو آخرکار کیا کرو گے؟ اس سے اکتا جاؤ گے، اس کو جھڑک دو گے کہ بھائی تو نہیں یہ خامخواہ کا ہیلا بنا لیا، مجھے پریشان کرتا ہے، سمجھے نا؟ تو بار بار ملنے سے بجائے بہت زیادہ کثرت سے ملنے سے بعض اوقات ملال پیدا ہو جاتا ہے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے، آدمی زچ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تھوڑا وقفے سے ملا کرو، تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ جا کے ملو گے، اتنا ہی تعلق میں اضافہ ہوگا۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے تمہارے بار بار چاہنے سے۔ تو جتنا چاہو ذکر کرو، جتنا چاہو عبادت کرو، جتنا چاہو اس سے تعلق بڑھاؤ، تو بڑھتا ہی جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، ملال پیدا نہیں ہے۔ لہذا ہر عمل، جو عمل بھی کرو گے وہ تعلق میں اضافہ کرے گا۔ نماز پڑھی تو تعلق میں اضافہ ہو رہا، روزہ رکھا تعلق میں اضافہ ہو رہا، تلاوت کی تعلق میں اضافہ ہو رہا، ذکر کیا، تسبیح کی، تلاوت کی، جو کچھ بھی، ہر عمل سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اتنا ہی انشاءاللہ تعالی سرور و کیف حاصل ہوگا، اتنا ہی سکون ملے گا، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوگی، اتنا ہی شیطان کے حملوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ سب کچھ، یہ جو شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے نا، یا نفس حملہ آور ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تعلق میں کمی ہے، تعلق میں کمی ہے۔ تو اب کبھی کسی نے جا کے برگلا دیا، کبھی کسی نے برگلا دیا، کبھی نفس نے برگلا دیا، کبھی شیطان نے برگلا دیا۔ لیکن جب تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، تو اب آیا کرے شیطان، تو ان قید شیطان کان ضعیفا، وہ کمزور ہے، وہ پھر حملہ آور نہیں ہوتا، تو تعلق سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہر عمل نیک کا نقد فائدہ یہ ہے کہ تعلق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو فرمایا دو یہ فائدے بتایا کہ یہ نقد حاصل ہوتے ہیں، ایک امید کا پیدا ہونا، دوسرا تعلق میں اللہ میں اضافہ ہونا۔ نیک عمل کے نقد فائدے تو یہ جی۔ تیسری بات کا حضرت نے ذکر نہیں فرمایا، دوسری جگہوں پر ذکر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود قرآن نے ذکر کیا اس کا اصل میں، وہ یہ ہے کہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے قلب کو سکون اور طمانینت عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور سکون اور سکینت، یہ وہ متاع ہے جو آج لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں سے خرید کے لاؤ، طمانینت، سکون، اطمینان، کتنا پیسہ خرچ کر لو بازار میں جا کے، کہیں سے ملے گی نہیں۔ تو یہ خاصیت ہے اعمال صالحہ کی کہ وہ انسان کے قلب کو سکون اور طمانینت عطا کرتا ہے، سمجھے نا؟ اور یہ طمانینت وہ دولت ہے کہ جو جس کے برابر شاید کوئی دولت نہ ہو دنیا، کیونکہ پیسے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ رکھا ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں، طمانینت نہیں،
تو سب دولتیں ہیج ہو گئی اور پیسے کم ہیں، مٹی کا گھر ہے، جھونپڑا ہے، لیکن سکون حاصل ہے قلب کو، اطمینان۔ تو کیا ہے وہ یقیناً وہ شخص، وہ غریب آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہے اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اس محلے میں رہنے والے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ جو ساری دنیا کی دولتیں رکھتا ہے لیکن سکون کی دولت اس کو میسر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں، اپنی عبادت میں، اپنے عمل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ سکون اور طمانینہ۔ یعنی یہی نقد فائدہ ہے جو یہیں پر حاصل ہوتا ہے، اور اسی سکون اور دولت، سکون اور اطمینان کی بات ہے جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمیں اللہ نے کیا لذت عطا فرمائی ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس تلواریں سوٹ سوٹ کر آ جائیں ہم سے چھیننے کے لیے، یہ دولت ہمیں دو۔ اور ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ یہ اس طرح تلواروں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ دولت یہ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری سے حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حاصل ہوتی۔ تو سکون کی دولت یہ تیسری ہے جو نقد فائدہ ہے نیک عمل کا، سمجھے بھائی؟ اور اس چوتھا ایک فائدہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ نیک عمل جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے دوسرے نیک عمل کا۔ اس کی خاصیت یہ، ایک نیک عمل کرو گے وہ تمہیں دوسرے نیک عمل کی طرف کھینچے گا۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف کھینچے گا، اور نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کی طرف کھینچے گا۔ تو ایک نیک عمل کیا تو انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا بھی کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو یہ نقد فائدے ہیں نیک عمل کے۔ اور فرمایا اسی طرح اعمال سیئہ کا بھی ایک ثمرہ ادھار ہے اور ایک نقد، یعنی گناہوں کا نتیجہ بھی ایک تو ادھار ہے جو آخرت میں ملے گا، یعنی کیا؟ عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہاں ہوگا۔ اور نقد نقصان کیا ہے؟ فرمایا نقد نقصان یہ ہے کہ وہ وحشت اور ظلمت اور بے چینی ہے جو گناہوں کو لاتی ہے۔ گناہ کے اندر وحشت اللہ نے رکھ دی ہے، گناہ کے اندر بے چینی اور ظلمت رکھ دی ہے۔ کسی کا مذاق بگڑ جائے، ذائقہ خراب ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ظلمت ہے، بے چینی ہے، وہ اس کو مزیدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلمت ہے اور بے چینی ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ بڑی بہترین مثال دی حضرت والا نے ایک جگہ گناہوں کی، گناہوں میں جو لذت معلوم ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے، تو اس کی ایسی ہے لذت جیسے کہ خارش کا بیمار ہو تو اس کو کھجانے میں لذت آتی ہے۔ خارش ہو رہی نا جسم میں تو کھجانے میں مزہ آئے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں مزہ جو ہے وہ یا کھاج میں یا راج میں، یعنی کھاج کھجانے میں مزہ آتا ہے یا راج کرنے میں یعنی حکومت کرنے میں۔ تو ایسی اتنی لذت ہے کہ اس کو راج کے ساتھ ملا کے ذکر کرتے ہیں، کھاج میں یا راج میں۔ اب آخر جب خارش ہو تو کھجانے میں اتنا مزہ آتا ہے اس کو ہے، بچنا مشکل ہے اس سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہوتا ہے، کھجایا مزہ آیا، اب اس کے بعد جب چھوڑا تو وہی مرچیں لگنی شروع ہو گئی، ٹیسیں لگنی شروع ہو گئی، اور وہ بیماری جو ہے اور بڑھ گئی۔ پھر کھاج اٹھی، پھر کھجایا، پھر بیماری بڑھ گئی، پھر اس میں مرچیں لگنی شروع ہو گئی۔ تو ایسے ہی گناہوں کی لذت، کہ لذت جو ہے آتی تو ہے کرتے وقت، لیکن وہ لذت آخر میں پھر ٹیسے چھوڑ کر جاتی ہے، ٹیسے چھوڑ کر جاتی ہے۔ تو ظلمت ہے، بے چینی ہے۔ ہاں اللہ بچائے جب مذاق خراب ہو جائے تو اس کو آدمی کو یہ وحشت بے چینی بعض اوقات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہے جب بدبو کا احساس ختم ہو جائے الیاذ باللہ آدمی کو، تو بدبو میں کھڑا ہے، بدبو کی جگہ میں، اور مزہ آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو وہ مزے کا اظہار کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں نے دیکھا ایک مرتبہ یہیں ایریا جاتے ہوئے تو وہاں ایک کوڑے کا بڑا زبردست ڈھیر تھا اور بدبو اس میں اتنی اٹھ رہی تھی. اس میں پتہ نہیں سڑے ہوئے گوشت پڑا ہوا تھا, بڑے کتے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. تو وہاں سے گزرنا مشکل تھا, قریب سے بدبو اتنی آ رہی. تو ایک آدمی کو دیکھا, بیچارہ دماغ سے معذور تھا, پاگل تھا. وہ اس کوڑے کے بالکل ڈھیر کے بیچ میں بدبو تھی اور وہاں سے ایک کتا جو ہے وہ کوئی بوٹی اٹھا کے لے جا رہا تھا. اس کتے سے اس نے بوٹی چھین لی, مردار بدبودار. تو چھین کر اس قدر خوشی کا اظہار کر رہا تھا فاتحانہ, سمجھے نا, کہ میں نے یہ بڑی دولت حاصل کری. اس کو بڑا خوش, بڑا مزہ آ رہا تھا اس بات میں کہ میں نے کتے سے چھین لی اور مجھے حاصل ہو گئی یہ دولت. اس پر بڑے فاتحانہ انداز میں قہقہے لگا رہا تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا. الحمد للہ, سمجھے نا. یعنی وہاں سے وہ ایسے تھا پاس سے گزرنا مشکل تھی, بدبو اس میں بھری ہوئی, مگر وہ خوش ہو رہا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ حس مٹ گئی, عقل خراب ہو گئی, حس مٹ گئی. تو اب یہ بدبودار چیز, یہ گندگی, یہ مردار, یہ اس کو ایک دولت نظر آ رہی ہے. تو جب اللہ بچائے ایمان کی حس مٹ جاتی ہے, تقویٰ کی حس مٹ جاتی ہے, تو پھر مذاق خراب ہو جاتا ہے. تو ان گناہوں کو بھی آدمی کیا سمجھتا ہے, یہ لذت کی چیز, یہ بڑے مزے کی چیز ہے, اور اس کے اندر اس کو نہ ظلمت محسوس ہوتی ہے نا. وہ اللہ بچائے بڑی خطرناک بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ظلمت ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس میں بے چینی ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہتر گناہ ہے. لہذا اس کا نقد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب حاصل نہیں ہوتا, بے چینی. تو ایسے دیکھو جو بڑے دنیا کے اندر دولت حاصل ہے, عزت حاصل ہے, شہرت حاصل ہے, آرام کے اسباب مہیا ہیں, یہ سب کچھ خودکشی کر رہے ہیں. بھائی کیوں کرے خودکشی؟ پیسے نہ ہوتے خودکشی کرتے, ایک بات تھی. پیسے بھی ہیں, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن خودکشی کرے اس واسطے کہ دل کا سکون میسر ہے. تو یہ اس کی لازمی نقد نقصان گناہ کا یہ ہے ایک نقصان جو حضرت نے بیان فرمایا. اور اللہ بچائے دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل خراب کر دے, گناہ عقل خراب کر دے. یہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, یہ بھی اس ظلمت کا حصہ ہے. تو یہ نقد اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین, ہمارے تمام گناہوں کو پھر رحمت سے معاف کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم